کسی جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ ایک دن وہ کچھ بیمار سا ہو گیا، جس کے سبب اس کی جسمانی طاقت جاتی رہی اور وہ نکاہت کی وجہ سے اس سے چلنا پھرنا بھی دو بھر ہو گیا۔ چوہا کسی طرح دوپہر کو سخت گرمی میں گرتا پڑتا علاج کے لیے الو کے مطب جا پہنچا۔ وہ جنگل کا مشہور حکیم تھا۔ الو نے چوہے کا معائنہ کرنے کے بعد انکشاف کیا کہ وہ تو قریب المرگ ہے۔ الو نے کہا کہ بس اب تمہاری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ جان کر چوہا اداس ہو گیا۔ حکیم الو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ڈھارس بناتے ہوئے کہا کہ موت تو ہر نفس کو ایک دن آنی ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں پہلے ہی علم ہو گیا کہ تمہارے جانے کا وقت قریب ہے، ورنہ کتنے ہی چوہے آخری وقت تک خواب کی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اب وہ اپنی عیش کی زندگی اور دنیاوی مصروفیات میں اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے کہ کوئی اچھائی اپنے نام کر لیں، خلق خدا کے لیے کچھ نیک کام کرتے جائیں، ہر موقع ہر ہمت اور بہادری کا ثبوت دیں۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ ابھی کچھ وقت ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چوہا اس کی باتوں پر غور کرتا ہوا واپس گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک جنگلی بلی کی اس پر نظر پڑی۔ بلی نے چوہے کو ہڑپ کرنے کے لیے جھپٹا مارا۔ چوہے کی زندگی ہے، اسے بھی ڈر کے کیوں گزاروں؟ اب میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے؟ موت تو آنی ہی ہے، کیوں نہ حالات کا مقابلہ دبنگ طریقے سے کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ آسمان سے ایک باز اسے اچکنے کے لیے نیچے آ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی چوہے نے ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ باندھ کر پوری قوت سے باز کے منہ پر دے مارا۔ پتھر باز کی آنکھ پر لگا اور وہ تکلیف سے چلاتا وہاں سے آگے نکل گیا۔ اب تو چوہا جیسے شیر ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ساری زندگی تو بیکار اور ناحق ڈرتے ہوئے گزار دی۔ اس نے سوچا کہ میں تو صرف قد میں ہی چھوٹا تھا، میری ہمت کے آگے تو پہاڑ بھی نہ ٹھہرے۔ ان خیالات سے اسے بہت طاقت اور توانائی دی۔ اس کی نظر اب جنگل کا بادشاہ شیر بھی کسی بکری جیسا تھا۔ چوہا اس بلی اور باز کے مقابلے میں اپنی جیت پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ راستے میں اچانک پیر پھسلا تو ایک گہرے گڑھے میں جا گرا۔ اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ چند منٹ بعد اپنے حواس میں بحال کر کے وہاں سے نکلا اور دوبارہ حکیم کے پاس پہنچ گیا تاکہ وہ اس کی مرہم پٹی کر دے۔ وہاں پہنچا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ حکیم نے زخم پر دوائی لگ گئی اور چوہے کو بغور دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ دوپہر میں اس نے جس مرضی کی تشخیص کی تھی وہ غلط تھی، کیونکہ چوہے کو تو معمولی بخار ہے جو دوا کی چند خوراکوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ الو نے چوہے کو یہ بات بتانے سے پہلے کہا کہ زخم گہرا ہے، اسے بھرنے میں کم از کم ایک ہفتہ تو لگ ہی جائے گا۔ چوہا یہ سن کر افسردگی سے بولا، میری تو موت سر پر ہے، اوپر سے چوٹ اور یہ زخم بھی لگ گیا۔ اس پر حکیم نے سچ بتا دیا اور غلط تشخیص پر معافی بھی مانگ لی۔ چوہا یہ جان کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر کو جانے لگا۔ خوشی کے ساتھ اس نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلی بھی محسوس کی، لیکن اسے سمجھ نہ سکا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ راستے میں اسے ایک چھوٹا سا بچھو نظر آیا۔ چوہے نے سوچا کہ اس موذی کو مار بھگائے، مگر فوراً ہی اسے بچھو کا خطرناک زہر اور نوکیلا ڈنگ یاد آ گیا۔ خوف کے احساس نے اس کے بدن میں سنسنی پیدا کر دی۔ وہ راستہ بدل کر نکلنے لگا، تب اچانک ہی بچھو کو گویا اڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا اور چوہے کو ڈنگ مار کر آفنن فانن ختم کر دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص میسر و موجود کو کھو دینے سے نہیں ڈرتا وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جب ایسا شخص اپنی منزل کا تعین کر کے اس کی ہمت بڑھنا شروع کرتا ہے تو راستے کی مشکلات کا مقابلہ بھی ڈٹ کرتا ہے، وہ گھبراتا نہیں اور کامیابی اسے ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ جی تو دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ جو سیکھا ہے ایک اچھا سا کمنٹ نیچے ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک ایسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔